71ویں نمبر پر جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ مسخ، خسف اور قذف کا ظہور ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی هذه الامت خسف ومسخ وقذف، میری اس امت میں بعض لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، بعض لوگوں کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے اور بعض کے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی۔ فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ ومتی ذاک، ایمان والوں میں سے ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمور، جب گانے بجانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے اور شراب پینا عام ہو جائے گا، تو پھر اس امت میں خسف، مسخ اور قذف ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے چہروں کو مسخ کر دے گا۔ مسخ کہا جاتا ہے کسی کی شکل کو خنزیر کی صورت میں، بندر کی صورت میں مسخ کر دیا جائے، جیسے بنی اسرائیل میں جب انہیں منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرو، لیکن ان لوگوں نے پھر بھی شکار کیا، وقت کے نبی کی باتیں نہ مانی، تو اللہ تبارک و تعالی نے وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، بعض کو بندروں کی صورت میں مسخ کر دیا، بعض کو خنزیر کی صورت میں مسخ کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا بعض لوگوں کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا خسفن، بعض لوگوں کو زندہ زمین میں دھنسا دیا جائے گا، جیسے کہ قارون نے جب بات نہیں مانی تھی، اللہ رب العزت نے قارون کو زمین میں زندہ دھنسا دیا تھا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا وقذفن، بعض لوگوں پر پتھروں کی بارش ہوگی، جیسے قوم لوط کہ جب انہوں نے فحاشی اور عریانی کو عام کر دیا، ہم جنس پرستی کے گناہ میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی هذه الامت خسف ومسخ وقذف، کہ میری امت میں زمین میں دھنسانا بھی ہوگا، چہروں کا مسخ کرنا بھی ہوگا، پتھروں کی بارش بھی ہوگی، تو صحابہ اکرام میں سے ایک نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات، جب گانے بجانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی۔ قینات قینتن کی جمع ہے، قینہ کہا جاتا ہے وہ عورت کہ جس کی زندگی گانا گانے میں گزرے۔ تو آپ نے فرمایا جب گانے گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں گانے والی عورتیں، گانے والے مرد آئے دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ایک وقت تھا امت میں ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ میرا بیٹا قرآن کا حافظ بنے، عالم بنے، یہ دین کا مقتدا اور پیشوا بنے، معاشرے کا اچھا فرد بنے، لیکن آج بعض کی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا ایک اچھا گلوکار اور اداکار بنے۔ وہی لوگ جنہیں کل تک جو گانا گانے والے تھے انہیں دیہاتی علاقوں میں معاذ اللہ میراثی اور کنجر کہا جاتا تھا، آج ان کو ان کا نام تبدیل ہو گیا، انہیں اداکار، گلوکار، ایکٹر اور فنکار کہا جاتا ہے۔ آج ان سے آٹوگراف لینے کے لیے کیا لڑکے کیا لڑکیاں لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں، سیلفیاں بنائی جا رہی ہوتی ہیں۔ آج کی میڈیا پر ان کی اتنی تشہیر ہوتی ہے کہ ہر نوجوان لڑکا لڑکی یہ چاہتا ہے کہ میں بھی اداکار بنوں تاکہ میری بھی تشہیر ہو۔ تو یہ قرب قیامت کی علامت تھی اذا ظہرت القینات، گانے بجانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی۔ آپ نے دوسری بات ارشاد فرمائی والمعازف، گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں موسیقی کے آلات بھی عام ہو چکے ہیں۔
پہلے تو کسی کو فلم دیکھنی ہوتی تو سینما جاتا تھا، آج موبائل کی صورت میں سینما اس کے جیب میں موجود ہے۔ پہلے موبائل کی قیمت جب شروع میں آیا 70,000 روپے تھی، آج 3 سے 4,000 روپے میں بھی موبائل مل جاتا ہے۔ پہلے مہینوں میں ایک فلم لگتی تھی سینما میں، اب انسان کا میموری کارڈ ہے وہ ڈالتا رہے، موبائل کی میموری انسان تھک جائے گا، وہ 132 GB بھرے گا نہیں۔ تو غیروں نے فحاشی کے آلات کو بھی عام کر دیا، آئے دن الیکٹرانک کا سامان سستا ہوتا جا رہا ہے، اور وہ تمام جدید آلات جو فحاشی میں استعمال ہوتے ہیں وہ آئے دن سستے ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک وقت تھا ٹیلی ویژن کی قیمت 36 سے 37 ہزار، آج چند ہزار روپے میں مل جاتا ہے۔ ایک وقت تھا DVD کی قیمت 32 سے 33 ہزار، آج 25 سے 2,000 روپے میں مل جاتا ہے۔ ایک وقت تھا موبائل 70,000، آج چند ہزاروں میں مل جاتا ہے۔ اس وقت کوئی انٹرنیٹ استعمال کرے 2,57,000 ویب سائٹیں دیکھے، پورا مہینہ استعمال کرے، مشکل سے 250 سے 300 روپے۔ وہ 300 روپے میں ہمیں 2.5 لاکھ ویب سائٹیں کیوں دکھا رہے ہیں؟ وہ ہمارے خیر خواہ نہیں، ہمارے دلوں میں جو بچا کچا ایمان ہے وہ اسے لینا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ جس قوم سے حیا چلی جائے اس قوم کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب میری امت کے لوگوں کی حیا نہ رہے تو وہ جو چاہیں کریں۔ اس لیے غیروں نے کوشش کر کے بے حیائی کے آلات کو عام کر دیا۔ آج آپ دیکھیں کوئی علاقہ، کوئی سڑک، کوئی بستی، کوئی گاؤں، کوئی دیہات ایسا نہیں رہا جہاں یہ آلات موجود نہ ہوں۔ پہاڑی کے اوپر رہائش ہے، دیہاتی علاقہ ہے، وہاں بھی ٹچ موبائل لڑکے اور لڑکیاں استعمال کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال مختلف علاقوں میں اللہ نے توفیق دی بیانات کے لیے جانے میں، یعنی سرحد کے وہ علاقے کہ جہاں انسان بڑی مشکل سے جاتا ہے، سواریاں بھی نہیں پہنچ سکتی، وہاں بھی موبائل استعمال ہو رہا ہے۔ ان پڑھ لڑکیاں جن کے پاس کوئی تعلیم نہیں، لیکن وہ بھی بڑی سرعت رفتاری کے ساتھ انٹرنیٹ کی تمام ویب سائٹیں بھی کھول رہی ہیں، موبائل بھی چلا رہے ہیں۔ یعنی جن کے پاس کوئی تعلیم نہیں، آج انٹرنیٹ چلانے کے لیے ان کے لیے تعلیم کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ تو یہ غیروں نے محنت کر کے فحاشی کو عام کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا تھا اذا ظہرت القینات والمعازف، گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، گانے گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، وشربت الخمور، شراب پینا عام ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی عام ہو رہی ہے، ہر علاقے کے اندر باقاعدہ دکان بنی ہے اور دکان کو لائسنس فراہم کیا ہوا ہے کہ آپ شراب بیچ سکتے ہو۔ جو شراب پی لیں، جس کے پاس بوتل نکل آئے اس کے لیے تو قانون حرکت میں آ جائے، اور جو بھری دکان چلائے اس کے لیے قانون حرکت میں نہیں آتا۔ اسے باقاعدہ لائسنس فراہم کیا جاتا ہے اور اس کی باقاعدہ سیکورٹی کی جاتی ہے کہ تاکہ تم اس شراب کو فروخت کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو یہ ہمارے نبی نے 3 باتیں 1400 سال پہلے بیان کی، اور آج 1400 سال بعد ان کا ظہور ہو بہو ہو رہا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور حقانیت کی 100% دلیلیں کہ آپ نے جو قیامت کی نشانیاں بیان کی، ہر آنے والے دور میں اس کا ظہور ہوتا جا رہا ہے۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا تھا یہ 3 چیزیں عام ہو جائیں، تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ اللہ ان کے چہروں کو مسخ کر دے گا، اللہ انہیں زمین میں دھنسائے گا۔ یا تو قرب قیامت میں ایسا ہی ہوگا، جب یہ بے حیائی مزید بڑھے گی تو روایت اپنی حقیقت پہ اگر محمول ہو، اسی طرح ان کے چہرے مسخ ہوں گے اور وہ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، یا تو یہ مزید بے حیائی کے بڑھنے کے بعد ہوگا۔ یا نمبر 2، بعض علماء نے لکھا کہ یہاں پر مراد مجازی معنی ہے، اللہ مسخ کر دے گا، اس کا مطلب یہ ہے ان کے چہرے کی رونق اللہ اٹھا دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر ایمان کا جو نور ہوگا وہ اللہ چھین لے گا۔ دل میں گناہوں کی اتنی ظلمت ہو کر اتنا زنگ لگ جائے گا، پھر وہ سمجھے گا موسیقی روح کی غذا ہے، قرآن پڑھا جائے گا تو اسے تکلیف ہوگی۔ جیسے آج کا نوجوان کہتا ہے موسیقی روح کی غذا، اللہ کے بندے تیرے دل پر گناہوں کا زنگ ہے، ورنہ اللہ کی قسم روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے۔
کہ جس قرآن کو سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص ایمان لے کر آئے، جنات کی جماعت مسلمان ہوئی، وہ قرآن ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمٍ مُنذِرِينَ۔ جنات کی پوری جماعت قرآن سن کر مسلمان ہوئی۔ تو یا تو یہ مجازی معنی ہے اللہ ان کے دلوں کو مسخ کر دے گا، ہدایت کی بات اثر نہیں کرے گی۔ آج کسی کے سامنے قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، اس کے دل پہ اثر نہیں ہوتا، مسجد سے نکلتا ہے ساری باتیں اپنے ذہن سے دل و دماغ سے نکال دیتا ہے، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ جب دین کا اثر دل پہ نہ ہو، سمجھنا چاہیے میں اللہ کے دربار سے راندہ درگاہ ہو گیا۔ بدبختی کی علامت کیا ہوتی ہے کہ انسان کا دل مسخ ہو جاتا ہے، ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی۔ جمود العین، آنکھوں سے آنسو نہیں انسان کے بہتے، اور انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ قسوۃ القلب، کوئی بات سناؤ تو اس پر اثر نہیں ہوتا۔ طول الامل، لمبی لمبی امیدیں باندھنا شروع کر دیتا ہے۔ الحرص علی المال، دنیا کا حریص بن جاتا ہے۔ جب یہ چار چیزیں ہو جائیں سمجھنا چاہیے بدبختی کی علامتیں آ گئی۔ جب دل سخت ہو جائے، آنکھوں سے آنسو نہ بہیں، امیدیں لمبی لمبی ہو جائیں، انسان مال اور دنیت کا حریص بن جائے، تو سمجھنا چاہیے کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا مسخ ہوگا، یا تو مجازی معنی ہے دل مسخ ہو جائیں گے، اور ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، قذف ہوگی۔ مراد یہ کہ گناہ ان کے دل پر القاء ہوتے رہیں گے، گناہ کی باتیں ان کے دل پر ہوں گی، ہدایت اور نور کی باتیں ان پر اثر نہیں کریں گے، تو گناہوں کے ذریعے دل مسخ ہوگا، اور اللہ ان کے چہروں کو تبدیل کر دے گا۔ اس سے مراد یہ ہوگی چہرے پر بشاشت، تازگی، ایمان کی رونق باقی نہیں رہے گی۔ تو یا تو یہ مجاز پر محمول ہے۔ اسی طرح کے بعض واقعات اس وقت انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں کہ بعض جگہوں میں جب بے حیائی بڑھی تو اللہ نے ان کو زندہ زمین میں دھنسا دیا۔ اس طرح کے بعض واقعات یورپ اور امریکہ میں ہوئے، لیکن ان کو سوشل میڈیا پر دکھایا نہیں گیا۔ آج سے چند سال قبل برطانیہ کے اندر اسی طرح ایک پروگرام ہوا جس میں تمام لڑکیاں برہنہ ناچ رہی تھیں، شراب کی محفل تھی اور عوام و خواص سب اس میں شریک تھے۔ اچانک کیا ہوا، جتنے لوگ تھے سب کے سب زمین میں دھنسا دیے گئے۔ تو یہ تو قرب قیامت میں یہ ہو رہا ہے، اور یہ واقعات اپنے سامنے بھی آ رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ اللہ انسان کا حقیقتاً چہرہ مسخ نہیں کر رہا۔ حضور کی دعائیں نہ ہوتی، پتھروں کی بارش ہو جاتی، انسان زمینوں میں دھس جاتے، اللہ ان کے چہروں کو بدل دیتا۔ تو بہرحال ایک علامت کیا ہے کہ گانا بجانا اور یہ آلات عام ہو جائیں گے۔